خالق کائنات نے اپنے حبیب کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ اب اندازہ لگائیے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک عام انسان کی جب زندگی کی بات کی جاتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کے آنے سے پہلے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا۔ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، تو اس کا ذکر کیسے ہوگا؟ جب وہ دنیا میں آتا ہے، اپنا بچپن گزارتا ہے، بچپن میں بھی اس کی زندگی کوئی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی کی تعریف کی جائے۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور جوانی میں وہ کچھ مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو تب جا کر اس کو کوئی انعام سے نوازا جاتا ہے، اس وقت جا کر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جوانی کے بعد چند سال گزرتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب وہ انسان جس نے جوانی میں مقام اور مرتبہ حاصل کیا تھا، اب بڑھاپے کے اندر اس سے وہ مقام اور مرتبہ چھن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعضاء اس قابل نہیں رہے کہ جو مقام اس نے حاصل کیا تھا اس مقام کے وہ لائق نہیں رہا، اس کے اعضاء اس قابل نہیں رہے کہ اس مقام کی جو عظمت ہے اس کو سنبھال سکے۔ اس کے فوت ہونے سے پہلے اس کی کتاب جو ہے، اس پر لکھی جانے والی جو کہانی ہے، اس کی جو عزت اور عظمت کی تعریف ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، یہ اس کے فوت ہونے سے پہلے۔ اب ایک عام انسان کی کہانی شروع تو ہوئی اس کے پیدا ہونے کے بعد، بچپن کے گزر جانے کے بعد، جب وہ جوان ہوا اس وقت اس کی کہانی لکھنا شروع ہوئی، اس وقت لوگوں نے اس کی تعریف کرنا شروع کی، اور اس کے بڑھاپے آنے کے بعد لوگوں نے اس کی تعریف کرنا ختم کر دی۔ اس کی موت سے پہلے اس کی تعریف نہیں ہو رہی۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کی طرف۔ ابھی حضور علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضور علیہ السلام عالم ارواح میں ہے، ابھی خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام اس طرف مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی عزت، حضور علیہ السلام کی عظمت کی کہانی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، اس وقت سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمانا شروع کیا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب آگے آئیے، خالق کائنات نے تمام انبیاء کو پیدا کیا، تمام لوگوں کی روحوں کو بنا لیا۔ اب خالق کائنات نے وعدہ کیا لیا، خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت دی، خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تمام نبیوں کو جب نبوتیں دے دی تو پھر خالق کائنات نے ان سے وعدہ کیا لیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نبوت تو دے رہا ہوں، میں تمہیں رسالت تو دے رہا ہوں،
لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب میرا نبی، جب میرا محبوب اس دنیا میں آ جائے گا، جب میرا محبوب تمہارے زمانے میں تمہارے پاس آ جائے گا تو تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، تو میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اب خالق کائنات اپنے حبیب کی عظمت عالم ارواح میں بیان کر رہا ہے۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، تب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت بیان کرنا شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک عزت کا انداز وہ آتا ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے خالق کائنات نے کیا پیدا کیا؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی تو صرف پیغام دینے کے لیے آتا ہے، نبی کو علم نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر سن، خالق کائنات نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ وہاں سے شروع ہوا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پھر خالق کائنات نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کو بیان کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر تیرے نبی کے نور سے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ عرش بنایا تو نبی کے نور سے بنا، کرسی بنائی تو وہ نبی کے نور سے بنی۔ البتہ ہر چیز خدا نے جب بنائی ہے تو نبی کے نور سے بنائی ہے۔ اور پھر ایک عزت کا انداز وہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو کس کے وسیلے سے توبہ قبول ہوتی ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں بچتی ہے، طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگتی ہے، تو محققین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں حضور علیہ السلام کا نور تھا۔ اور پھر اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ نہیں جلاتی تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے آپ کی نسل سے آنا تھا۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر چھری نہیں پھر رہی تو اس کی وجہ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور علیہ السلام نے آنا ہے۔ اب حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے یہ تمام عزتیں اور عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہی جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی امت کو یہی تبلیغ کی کہ اگر میرے بعد احمد مجتبیٰ آ جائیں، اگر میرے بعد آخری نبی آ جائیں، اس کی یہ نشانیاں ہیں، تو تم نے میرا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے مقام اور عظمت کو بیان کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے جسم سے ایسا نور نکلتا ہے کہ میں شام کے محلات کو مکہ میں بیٹھ کر دیکھ لیتی ہوں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے، جو میں نے شروع میں کہا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح بچپن میں کئی واقعات، ان گنت واقعات حضور علیہ السلام سے معجزات کے طور پر صادر ہوئے۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ پھر صحابہ کرام دیکھتے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام
اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جوانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ عصر کے ٹائم پر آ جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 آدمیوں کے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو وہ 1000 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر آگے آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام اور مرتبہ۔ اب کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بس یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ تھا، جو ہم نے دیکھا، جو صحابہ کرام نے دیکھا اور ہمیں بیان کیا اور ہم نے سنا۔ اب میں آپ کو اس طرف لا رہا ہوں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ پیارے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس طرف میں آپ کو لا رہا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، معراج پہ بلا کر اپنا دیدار کروایا، بس یہی حضور کا مرتبہ۔ نہ، خالق کائنات ابھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو جتنے بھی حضور کے کمالات ہمارے سامنے موجود ہیں نا، یہ صرف حضور کی ایک جھلک ہے، حضور کے کمالات کی ایک جھلک ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جاتے ہیں تو وہ یثرب سے مدینہ طیبہ ہو جاتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی وجہ سے وہ پاکیزگیوں کا شہر بن جاتا ہے۔ وہ شہر جہاں پر بیماریاں ہی بیماریاں ہوا کرتی تھیں، آج بھی اگر کوئی شخص وہاں پر جائے بیمار ہو، اگر وہ روحانی طور پر بیمار ہو تو خالق کائنات اس مدینے کے صدقے سے اس کو روحانی شفا عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی جسمانی طور پر بیمار ہو تو اس کو جسمانی طور پر بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب تمام لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام اور مرتبے کو دیکھا تو ان میں سے کچھ نے سمجھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مرتبہ ہے۔ اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود خالق کائنات نے جو عطا فرمانا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ امام طبری نے، امام جلال الدین سیوطی نے اور امام مجاہد نے یہاں پر ایک قول بیان کیا کہ مقام محمودہ سے مراد کیا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں یقعدہ علی العرش۔ امام مجاہد نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودہ سے مراد یہ ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودہ سے مراد یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب کو عرش پر بٹھائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوں گے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے، خالق کائنات کے سامنے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ خالق کائنات کے سامنے تمام لوگ موجود ہوں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ اپنی اپنی جان کی پکار رہے ہوں گے، تمام لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ دیکھیے کہ اس دن بھی خالق کائنات اپنے حبیب کو اپنے عرش پر ساتھ بٹھائے گا۔ اس دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات عرش پر بٹھائے گا، اور یہ کوئی عام مولوی نہیں کہہ رہا بلکہ امام مجاہد کہہ رہے ہیں جو مفسرین کے امام ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ جو تمام عزتیں عظمتیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ تو
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک جھلک ہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کی. جب حضور علیہ السلام عرش میں آئیں گے، میدان محشر میں آئیں گے. دوسری حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر جب ہوگا نا، جب قیامت برپا ہوگی تو تمام لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط میں اکیلا ہوں گا جس کو خالق کائنات قمیص عطا فرمائے گا. یعنی کہ اگر میدان محشر میں کسی کا جسم ڈھکا ہوا ہوگا تو وہ حضور علیہ السلام ہی ہوگا. اگر میدان، اور دوسری حدیث میں حضور نے خود فرمایا یہ صرف قمیص نہیں خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، بلکہ خالق کائنات قمیص کے ساتھ ساتھ ایک جبہ بھی عطا فرمائے گا جو حضور علیہ السلام پہنیں گے. یہ حضور علیہ السلام کی عزت اور مقام ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ ہے کہ خالق کائنات اس دن، جس دن کسی کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، تمام لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی خالق کائنات اپنے حبیب کو قمیص بھی عطا فرمائے گا اور جبہ بھی عطا فرمائے گا. تو کسی نے پوچھا کہ جبہ کیوں عطا فرمائے گا؟ اس وجہ سے کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خالق کائنات اس وجہ سے جبہ عطا فرمائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سننا ہے تو اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور پھر جب یہاں پر حضور کے امتیوں کی بات کرتے چلو کہ جب حضور علیہ السلام کے امتی میدان محشر میں آئیں گے نا، میدان محشر میں جب حضور علیہ السلام کے امتی آئیں گے تو شاعر لکھتا ہے کہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. شاعر نے کہا کہ گناہگاروں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کر لیتے تھے، دانستہ نادانستہ طور پر گناہ کر لیتے تھے، جنہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن ان سے گناہ سرزد ہو جاتا تھا، تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید و بند، کہ وہ گناہگار جنہیں فرشتے جکڑ رہے ہوں گے، حضور کی امت کے وہ گناہگار جنہیں فرشتے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جانا چاہیں گے، وہ گناہگار جب میدان محشر میں حضور علیہ السلام کی اس مقام اور مرتبے کو دیکھیں گے تو وہ گناہگار خوش ہو جائیں گے کہ آج ہمارے نبی کو جب یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے تو ہماری تو پھر خیر ہی خیر ہے. جب میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے امتی حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ خالق کائنات اپنے عرش پر اپنے حبیب کو ساتھ بٹھا رہا ہے، تو خالق کائنات وہ پھر ارشاد امتی حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے تو آپ ہماری سفارش کیجیے. تو پھر تمام گناہگار حضور علیہ السلام کی شفاعت سے، حضور علیہ السلام کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام کو میدان محشر میں ملے گا. اور ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ مقام محمود کا کہ خالق کائنات عرش پر اپنے حبیب کو ساتھ بٹھائے گا. دوسرا معنی تفسیر خازن، علامہ علاء الدین بغدادی نے فرمایا مقام محمودہ سے مراد کیا ہے. علامہ علاء الدین بغدادی فرماتے ہیں کہ مقام محمودہ سے مراد یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر جب تمام لوگ جمع ہوں گے، جب تمام لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، تمام لوگ خالق کائنات کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، تمام لوگ خالق کائنات کی حمد بیان کر رہے ہوں گے. تو علامہ علاء الدین خازن بغدادی فرماتے ہیں کہ تمام لوگ قیامت کے دن خالق کائنات کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، تو خالق کائنات اپنے حبیب کو مقام محمودہ عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات خود اپنے حبیب کی اس وقت حمد بیان کر رہا ہوگا. تمام لوگ خالق کائنات کی حمد بیان کریں گے میدان محشر میں، تو میدان محشر میں خالق کائنات اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہوگا. خالق کائنات
جبرائیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان محشر میں اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، یہ بھی بتاتا چلو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے دن اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے دن سفارش کر رہے ہوں گے تو خالق کائنات اپنے حبیب کو ارشاد فرمائے گا کہ پیارے حبیب، آپ کی امت کے جتنے بھی گناہ گار دوزخ میں چلے گئے ہیں، آپ انہیں نکال کر جنت میں لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ میں پہلے جاؤں گا، اپنے امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤں گا۔ خالق کائنات فرمائے گا کہ پیارے حبیب، کیا تو راضی ہے؟ پیارے حبیب، کیا تو راضی ہو گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، یا اللہ نہیں، ابھی نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں جہنم میں اپنی امتیوں کو نکالوں گا اور پھر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ پھر خالق کائنات فرمائے گا کہ پیارے حبیب، کیا تو اب راضی ہو گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا، یا اللہ ابھی بھی نہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کب راضی ہوں گے؟ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام امتیوں کو جب تک جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں لے جائیں گے، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس کو بھی نکال کر جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، اس وقت تک حضور راضی نہیں ہیں۔ یعنی کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ خالق کائنات کو تمام انبیاء کرام راضی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی یہی تمنا رہی کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کی بھی یہی تمنا رہی کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، تمام انبیاء اور رسول آئے، جو بھی اس دنیا میں آیا اس کی یہی تمنا اور یہی خواہش رہی کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ تمام انبیاء کرام تو یہ عرض کرتے رہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، لیکن قربان جائے اپنے مقام، اپنے حبیب کے، اپنے نبی کے مقام اور مرتبے پر کہ ایسا مقام خالق کائنات نے میرے حبیب کو، ہمارے نبی کو ایسا مقام دیا کہ خالق کائنات فرمائے گا کہ پیارے حبیب تو راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب ان قریب آپ کو آپ کا رب راضی کر دے گا۔ خالق کائنات اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ سمجھنے کی اور اس کے مطابق اہل سنت کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ اور محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے کرنی ہے جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ ایک واقعہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب اسلام لے آئے تو گفت و شنید کر رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، غزوہ بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے، میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر، قربان جاؤں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ان صحابہ پر۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر تو اس وقت ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنوں میں جو کھڑا تھا تو اس کی وجہ سے میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی محبت ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی محبت ہے تو پھر تو ایمان مکمل ہے
کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے مال، اپنے اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو اسی طرح کرنی ہے جس طرح صحابہ کرام نے کی، اسی طرح کرنی ہے جس طرح اہل سنت کرتے ہیں۔